أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات. عزیزان محترم، میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہماری گفتگو اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو شروع کروں، اس محترم اور معزز مجمع کے سامنے ایک ذاتی مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو اس مقام پر مجھے مسلسل سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے اس منبر کو ہمیشہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا منبر سمجھا. میں نے کبھی کوئی ذاتی بات اس منبر سے آج تک نہیں کی، لیکن آج مجھے اجازت ہے کہ میں ایک چھوٹی سی ذاتی بات کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں تاکہ وہ قومی مسئلہ بن جائے. میں نے محرم الحرام سے پہلے ذی الحجہ کے آخری ہفتے میں جنگ کے ادارے کو ایک قانونی خط ارسال کیا تھا اپنے وکیل کے ذریعے کہ وہ میری مجلس کو رپورٹ نہ کریں. میں پسند نہیں کرتا کہ میری مجلس رپورٹ کی جائے، لیکن میری معلومات کے حد تک آج کے دن تک انہوں نے رپورٹنگ کی. تو میں اپنے اس محترم مجمع سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میری طرف سے مؤدبانہ اور پرامن گزارش کرے کہ جنگ فسور میری رپورٹنگ کو بند کر دے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ آزاداری حسین کی آزاداری بکی ہوئی صحافتوں سے زندہ نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی دعا سے زندہ ہے. یہ فقط تائید نہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ کل سے رپورٹنگ نہ کریں. تائید تو زبان سے ہوتی ہے لیکن مؤدبانہ ہو، پرامن ہو، اس لیے کہ ہم شرافت انسانیت کا پیرو ہیں.
ہم شرافت انسانیت کے امیر ہیں. بتلاؤ کہ ہمیں ان کی رپورٹنگ درکار نہیں ہے. یہ لولی لنگڑی صحافتوں کے کانوں پر تابوت نہیں اٹھا کرتے, تابوت عباس کے جوان اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو روکنا نہیں چاہ رہا ہوں. یہ میرا قانونی حق ہے, یہ تمہارا قانونی حق ہے کہ وہ رپورٹنگ کو بند کرے, اور اگر بند نہ کیا تو کہیں وہ نہ ہو جائے جسے نہیں ہونا چاہیے. میں اب تمہارے وسیلے سے, تمہارے ذریعے سے جنگ کے ارباب اختیار کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ کل سے میری رپورٹنگ نہ کریں. اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. یہ مجلسیں, یہ ہزاروں لاکھوں کے اجتماعات, یہ تابوت, یہ تعزیہ, یہ علم, یہ جلوس سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ صلوات. میرے پاس اور بھی ایشوز ہیں جنہیں اگلی تقریروں میں ڈسکس کیا جائے گا, لیکن آج بات کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں کہ دیکھو یہ مجلسیں سیاسی اجتماعات نہیں ہیں. ہم ان میں جمع ہو کر اپنے عقائد کو ہدایت کی میزان پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں. عنوان سمجھ میں آ گیا؟ میزان ہدایت اور قرآن, یہ مجلس میزان ہدایت ہے, اور اس میزان پر, اس ترازو پر ہم اپنے عقائد کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں. کل گفتگو جس مرحلے پر رکی, اب گفتگو اسی مرحلے سے آگے بڑھ جائے گی. میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت کی پہلی میزان, پہلی آخری نہیں, پہلی میزان قرآن, دوسری میزان محمد رسول اللہ. سنتے چلو اور ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ میں اس مرحلے سے آگے جانے کی کوشش کروں گا. جب بھی ہدایت آئی یا جب بھی نبی آیا ہدایت لے کر, تو عوام میں دو رد عمل ہوئے. آرام سے سنتے جانا. جب بھی کوئی نبی ہدایت لے کر آیا تو عوام میں ریئیکشنز دو ہوئے. کچھ وہ تھے جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا, ان کا نام ہے مومن. کچھ وہ تھے جنہوں نے ہدایت کو رد کر دیا, ان کا نام ہے کافر. میں نے بار بار ایک آیے مبارکہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کی ہے, بار بار ہدیہ کی ہے, لیکن میں کیا کروں کہ میرے موضوع کی مجبوری ہے. سورہ رحد 16واں سورہ, لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ. ہم نے اپنے رسول بھیجے, ہم نے رسولوں کے ذریعے ہدایت بھیجی, رسولوں نے پیغام دیا, رد عمل دو پیدا ہوئے. منہم من ھدی اللہ, ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پہ آ گئے, ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ, کچھ لوگ گمراہی میں پڑے رہے. تو جو ہدایت پہ آ گئے وہ مومن, جو گمراہی میں پڑے رہے وہ کافر. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں کہ جب تم لفظ ایمان کو لغت میں دیکھو گے کہ ایمان کے معنی کیا ہیں, تو ایمان کے معنی عربی لغت میں یہ لکھے گئے کہ انسان جس چیز کو بھی, جس بات کو بھی سچے دل سے قبول کر لے وہ ایمان ہے. کیا ہے تعریف؟ جس بات کو انسان اپنے سچے دل سے قبول کر لے, اس قبول کرنے کا نام ایمان ہے. اور شریعت میں ایمان کے معنی کچھ اور ہے. جو بھی خدا و رسول بتلا دے انہیں مان لینا ایمان ہے. جو بھی تمہیں خدا و رسول دے دیں ان کو سچے دل سے قبول کرنا یہ ایمان ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے, اعمال کا تعلق جسم سے ہے. دیکھو موضوع ہے
موضوع ہے اور مشکل موضوع ہے، لیکن اس موضوع کو آگے تو بہرحال جانا ہے نا۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، عقیدے سے ہے، اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ بھائی یہی سبب، دیکھو اگر عقیدہ اچھا ہوگا تو انسان کا عمل اچھا ہوگا، اگر عقیدہ برا ہوگا انسان کا عمل برا ہوگا۔ یہ تو بہت کامن سینس کی باتیں ہیں جو میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی دیکھو علماء نفسیات نے یہ بات لکھی ہے، یعنی آج کے ماڈرن علماء نفسیات، جدید علماء نفسیات، وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا اثر انسان کے کردار پہ پڑتا ہے۔ جیسی سوچ ہوگی ویسا کردار ہوگا، جیسی سوچ ہوگی ویسا کردار ہوگا۔ تو یعنی اب میں لفظ بدل رہا ہوں، جیسا ایمان ہوگا ویسا عمل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جیسا ایمان ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ سنتے چلو، اس لیے کہ ہمارے وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، دوہراؤں گا نہیں۔ جیسا ایمان ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے 6,500 آیتوں میں 1,000 مرتبہ قرآن مجید کا یہ عجیب و غریب طریقہ ہے کہ 6,500 آیتوں میں سے 1,000 مرتبہ ایمان پہ گفتگو کی، اور ایک پورا سورہ ہے، 23واں سورہ، سورہ مومنون، ایمان لانے والوں کا سورہ ہے نا۔ سورہ مومنون 23واں سورہ قرآن کا، ایمان لانے والوں کا سورہ۔ اللہ نے بھائی جملہ سننا اور میرے جملے کو یاد رکھنا، اللہ نے سورہ مومنون تو اتارا لیکن سورہ مسلمون تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ توجہ مقبول ہے نا؟ اچھا، تو اب پہلے سوچ اچھی کرو، پھر تمہارے عمل خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ سوچ کو اچھا کرنے کے لیے بار بار قرآن نے جب گفتگو کی ہے ایمان اور عمل صالح پر، تو پہلے ایمان رکھا پھر عمل صالح رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان کا تذکرہ پہلے، عمل صالح کا تذکرہ بعد میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان پہلے، عمل صالح بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان پہلے، عمل صالح بعد میں۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایمان پہلے، عمل صالح بعد میں۔ میرا جملہ یاد رکھو گے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح بیکار ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح بیکار ہے، لیکن عمل کے بغیر ایمان بیکار نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے محترم سننے والوں تک، میرے نوجوان دوستوں تک میرا یہ میسج پہنچا یا نہیں پہنچا۔ ایمان کے بغیر عمل صالح بیکار ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا، لیکن عمل صالح کے بغیر ایمان بیکار نہیں ہے۔ قیامت میں بہرحال کام آئے گا، قیامت میں بہرحال کام آئے گا۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جو ایمان لائے وہ مومن۔ تم نے سنے ہوں گے ایمان کے 10 درجے، جانتے ہو؟ اب میرا جملہ بھی یاد رکھنا، یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے ایمان کے 10 درجے، ٹھیک؟ ورنہ جتنے ہدایت کے درجے ہیں اتنے ہی ایمان کے درجے ہیں۔ ذرا سا موضوع گفتگو ثقیل ہو گیا ہے، لیکن یہ تو موضوع کی مجبوری ہے نا، تو سنتے چلو۔ ثقیل باتیں بھی تو کبھی سننی چاہیے نا۔ بھائی دیکھو، اگر مشکل مسائل کو میں تم سے بیان نہ کروں تو کس سے جا کے بیان کروں؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو جتنی ہدایت کے جتنے درجے، ایمان کے اتنے ہی درجے، زیادہ نہیں بتلاؤں گا۔ فقط 4 درجے قرآن نے بیان کیے، انہیں تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایمان کا پہلا درجہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو۔ بھائی سننا، قرآن مجید کی عجیب آیت ہے جو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ
اللہ پر اور رسول پر. اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. جب یہ ایمان لا چکے تو اب کیسا ایمان؟ بھائی ہے سوال یا نہیں؟ اے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. پروردگار ایمان تو لا چکے، کہا نہیں جو لائے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، جو ہم بتلائے وہ قابل قبول ہے. ہمیں ظالم نہ سمجھنا اور ہمارے رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. سنتے رہو. اچھا تو پہلا درجہ دیکھو، زبان سے ایمان کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، دل سے ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. یعنی کب تک منافقت کرو گے؟ کب تک منافقت کرو گے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو جیسا زبان سے کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسے دل میں اعتقاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. یہ پہلا درجہ ہے کہ ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد ایمان لاؤ. اور اب دوسرا درجہ کیا عجیب و غریب آیت ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. وہ لوگ جو ایمان لائے، اب یہ بلند درجہ ہے. اور یہ 3 آیتیں ہدیہ کروں گا، اس کے بعد بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بخشے جانے کی امید ہے، یقین نہیں ہے. اب یہ دوسرا درجہ تھوڑا بلند درجہ ہوا، یہ تھوڑا سا بلند ہو گیا. اولئک یرجون رحمت اللہ، انہیں امید ہے کہ اللہ انہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، یہ صحیح امید رکھتے ہیں، اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. تو پہلا درجہ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. دوسرا درجہ ہے ایمان پہ ہیں اور انہیں امید بھی ہے کہ وہ بخشے جائیں گے. اور اب تیسرا درجہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کیا، ان کا درجہ ہماری نگاہ میں بہت بلند ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں بخش دیں گے. میسج پہنچ رہا ہے؟ اگر پہنچ رہا ہے تو میرا ایک جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لینا. دونوں آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ جو ہجرت کرے اور جہاد کرے، تنہا ہجرت کرنے پر بخشا نہیں جائے گا جب تک جہاد کے لیے میدان جنگ میں نہ جائے. میسج پہنچ رہا ہے؟ تنہا ہجرت کرنے پر انسان بخشا نہیں جائے گا جب تک میدان جنگ میں جہاد کے لیے نہ جائے. تو یہ جہاد کرے اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، ہماری نگاہ میں اس کا درجہ بہت بلند ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور ایسے ہی لوگ قیامت پہ یقیناً کامیاب ہوں گے. تو پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ یہ تم نے سن لیا. اور اب سورہ تحریم، گزشتہ سال 4 محرم کو یہ آیت مبارکہ میں نے کوٹ کی تھی اور اب استدلال کو آگے بڑھا رہا ہوں. بھائی ایمان کے 4 درجے ہے نا، 3 درجے سمجھ میں آ چکے. اب چوتھا درجہ سنو، 66واں سورہ 8ویں آیت، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے قیامت کے دن انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا جو نبی پر ایمان لائے نہیں، نبی کے ساتھ ایمان لائے. میں ذرا رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا، لیکن اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے پر. میں اب اس روایت کو کوٹ نہیں کروں گا جو گزشتہ سال کوٹ کر کے گیا ہوں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن یوم
قیامت کا دن، سننا بھائی سننا، یوم قیامت کا دن لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے نبی کو، اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں کیا مطلب ہوا رسوا نہیں ہونے دے گا؟ مطلب یہ کہ میرا نبی مقام شفاعت پہ ہوگا، جس کی شفاعت کرے گا ہم قبول کریں گے، ہم اسے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو میرے محمد کے ساتھ ایمان لائے، جو میرے آمنوا علیہ نہیں ہے کہ اس پر ایمان لائے، بھائی میں محمد پر ایمان لایا، تم محمد پر ایمان لائے، سارے فقہاء محمد پر ایمان لائے، سارے عرفاء محمد پر ایمان لائے، ساری ازواج مکرمات محمد پر ایمان لائی، سارے اصحاب کرام محمد پر ایمان لائے، لیکن یہ محمد پر ایمان نہیں لایا، محمد کے ساتھ ایمان لایا۔ یہ محمد کے ساتھ ایمان لایا ہے، تذکرہ یہ نہیں ہے کہ محمد پر ایمان لایا، نہیں، محمد کے ساتھ ایمان لایا۔ اچھا تو اب اس کی صفت کیا ہے سنو گے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یاد رکھنا 66واں سورہ ہے اور 8ویں آیت ہے۔ یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، پھر سننا آیت مبارکہ کو، تاکہ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ کسی اور سورے سے تمہیں ہدیہ کر دوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، ساتھ ایمان لائے ہیں، اللہ انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، سنو جب یہ ایمان لانے والے، محمد کے ساتھ ایمان لانے والے، جب یہ میدان حشر میں آئیں گے تو ان کا نور ان کے داہنے بائیں آگے اور پیچھے چل رہا ہوگا۔ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن۔ بھائی جملہ سنتے جاؤ، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جب ایمان لانے والا میدان حشر میں آیا، کون ایمان لانے والا؟ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا، جب میدان حشر میں آیا تو وہ اپنے نور کے ساتھ آیا۔ تو قرآن تو کہے کہ جو محمد کے ساتھ ایمان لائے وہ نور ہے، اور مسلمان کہے کہ خود محمد نور نہیں ہے۔ بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، تو بس اب قرآن ہی سے ایک آیت سنو تاکہ یہ سلسلہ فکر یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ اور دیکھو، میں نے پچھلے سال تم سے یہ کہا تھا کہ کچھ تو میں بیان کرتا ہوں، کچھ تھوڑا سا تم ہوم ورک کر لیا کرو، کہ جو آیتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں ان آیتوں کا حوالہ نوٹ کرو، اور جانے کے بعد ان کے ترجمے کو دیکھو کہ میں نے کہیں ڈنڈی تو نہیں مار دی۔ سننا، یہ تھی آیت سورہ تحریم کی، 66واں سورہ ہے، 8ویں آیت ہے۔ اور اب سورہ حدید 57واں سورہ اور اس سورے کی 13ویں آیت یاد رکھو گے نا۔ یوم کے معنی قیامت کا دن، یوم قیامت کا دن۔ اب یہ آیت بھی یوم سے شروع ہو رہی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کے دن منافق مرد بولیں گے، منافق عورتیں بولیں گی۔ یعنی عجیب کمال ہو گیا کہ صرف منافق مرد نہیں بولیں گے، عورتیں بھی بولیں گی۔ دیکھو بہت دور سے میرا ایک سامع کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن تو وہی ہے نا، اب قرآن میں تو کسی اضافے کا، کسی کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو میں نے ایک جملہ اسی آیت کے سلسلے میں آج سے تقریباً 9 سال پہلے کہا تھا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جملہ ہدیہ کر دوں اور پھر میں ذرا سا آگے بڑھوں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد کہیں گے اور منافق عورتیں کہیں گی۔ کیا کہیں گی اور کس سے کہیں گی بعد میں بتلاؤں گا، لیکن ایک بات سنو، اور وہ بات اگر پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا
کہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. حبیب کہہ دو کافروں سے, کافرون سے. کافرون کافر مرد, کافرات کا تو تذکرہ نہیں ہے یہاں, نہیں ہے نا؟ تو کیا کافرات مخاطب نہیں ہیں؟ یہ میرا سوال ہر اس شخص سے ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے کہ بھئی دیکھو قل یا ایھا الکافرون, کافر مردوں سے کہہ دو, ٹھیک ہے نا, کافر مردوں. تو کیا کافر عورتیں خارج ہو گئی؟ روکو یہاں پر بات کو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو. ایمان لانے والیوں نہیں ہے, ایمان لانے والوں. نماز پڑھو, ایمان لانے والیاں نہ پڑھیں؟ سوال ہے. یا ایھا الذین, سنو سورہ بقرہ کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں, ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا. دکھلا دو پورے قرآن میں کہ کہیں ایمان لانے والیوں پر روزہ واجب ہوا ہو تو بچ گئی ایمان لانے والیاں. بھائی سوال ہے, سوال ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں. بھائی مومنین میں مومنات شامل ہیں اور کافرین میں کافرات شامل ہیں. تو یہاں اللہ نے منافقین میں منافقات کو شامل کیوں نہیں کیا, الگ سے کیوں بیان کیا؟ تو ہوگا قرآن کی نگاہ میں کوئی ایسا عجیب بات ہے نا. بھائی ضرورت کیا تھی کہ منافقات کو الگ سے بیان کیا جائے؟ وہ تو منافقون میں شامل ہے, لیکن نگاہ قرآن میں کوئی شخصیت ہوگی اور وہ شخصیت میدان حشر میں کھڑی ہے. اب منافقین بھی کھڑے ہیں, منافقات بھی کھڑی ہیں. سننا بھائی سننا, وہ ذہن میں ہے تمہارے کہ جب وہ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا میدان حشر میں آئے گا, بھائی سنو سنو, قرآن ہے, قرآن خدا کی قسم کہانی نہیں ہے, قرآن مجید ہے جس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے, ایک ایک حرف حقیقت ہے. اب وہ صورتحال ذہن میں رکھو کہ وہ ایمان لانے والا جو رسول کے ساتھ ایمان لایا ہے میدان حشر میں آیا, اور کس شان سے آیا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, وہ اپنے نور کے ساتھ آیا ہے. نور اس کا اسے گھیرے ہوئے لے جا رہا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, یہ منافق مرد اور منافق عورتیں اس ایمان لانے والے سے کہیں گے انظرونا, ارے بھائی ذرا رک جاؤ. دیکھو یعنی عجیب و غریب ہے یہ آیت مبارکہ, اور یہ آیت مبارکہ اگر پہنچ گئی تو پھر میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. انظرونا, اب سچویشن کو ذہن میں رکھنا کہ ایمان لانے والا, رسول کے ساتھ ایمان لانے والا, وہ اپنے نور کے ساتھ میدان حشر میں آیا اور وہ سیدھا جا رہا ہے مقام شفاعت کی طرف. یہاں رسول ہے, کہاں جا رہا ہے؟ دائیں بائیں منافقین کھڑے ہیں, منافقات کھڑی ہیں. انہوں نے کہا ایمان والے ذرا رکنا. وہ رک گیا اور کہنے لگا کہ بات کیا ہے, کیوں روک رہے ہو؟ جانتے ہو قرآن نے جواب کیا دیا؟ نقتبس من نورکم, بھائی رک جا, تیرے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. اس نور کو نور عدلی کہتے ہیں. ہوتی ہے جہاں عقل کی پرواز تمام, اس منزل آخر کو علی کہتے ہیں. آیت ہدیہ کر رہا ہوں, آیت ہدیہ کر رہا ہوں. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. پھر سننا, ابھی جواب تو رہ گیا ہے ایمان والے کا, وہ جواب ہی تو سنانا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, منافق مرد منافق عورتیں اس ایمان لانے والے سے کہیں گے, دونوں مل کر کہیں گے انظرونا, یا رکنا, وہ تو جا رہا ہے نا مقام محمود کی طرف, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انظرونا, وہ رک گیا. کہا بھائی کیا بات ہے؟ منافقوں سے اس نور والے نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا نقتبس من نورکم, تھوڑا سا تمہارے نور سے ہمیں بھی چاہیے, تھوڑا سا تمہارا نور تھوڑا سا ہمیں چاہیے.
تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. دنیا میں کہہ رہے تھے کہ محمد نور نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ عجیب مدر فکر ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے. دنیا میں کہہ رہے تھے کہ محمد نور نہیں ہے, آخرت میں اتنے پریشان ہوئے کہ اس ایمان والے سے کہتے ہیں تھوڑا سا اپنا نور دے دو. ٹھیک ہے نا, اب سچویشن سمجھ میں آ گئی. اب نور والا بھی تو کچھ کہے گا نا. جاؤ دیکھو قرآن میں نہ ملے تو کل میرا گریبان تھام لینا. اگر نہ ملے جواب نور والے کا, نقتبے تو بھی نور کم. منافق نے کہا رک جا, نور والے رک جا, اپنے نور سے تھوڑا سا مجھے دے دے, اپنے نور سے تھوڑا سا مجھے دے دے. وہ رکا اور رک کے کہنے لگا ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا. ارے یہ مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو؟ واپس دنیا میں جاؤ اور جنہیں اپنا پیر بنا کے آئے تھے ان سے نور لے کے آ. عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب جو آیا ہے وہ نور والا ہے. بھائی یہی تو لانا تھا تمہیں یہی لانا تھا. جہاں ہدایت ہوگی وہاں نور ہوگا, جہاں نور ہوگا وہاں ہدایت ہوگی. شاید تم میرے اس دعوے کو بغیر دلیل کے سمجھو. بہت توجہ رکھنا. وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ہم نے توریت نازل کی, اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے. جہاں ہدایت ہوگی وہاں نور ہوگا, جہاں نور ہوگا وہاں ہدایت ہوگی. اور عجیب مرحلہ فکر ہے. انجیل کے لیے آواز دی وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی, اس انجیل میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے. جہاں ہدایت ہوگی وہی نور ہوگا, اور جہاں نور ہوگا وہی ہدایت ہوگی. بہت آرام سے سنتے جانا. اچھا, تو جب توریت میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے, انجیل میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے, تو قرآن, بھائی قرآن تو عجیب کتاب ہے, عجیب کتاب ہے. کہنے لگا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہم نے بھیجا ہی اس لیے کہ یہ ہدایت کرے تمہیں اچھی باتوں کی طرف. قرآن ہادی ہے. اور دوسرے مقام کا انزلنا الیکم نورا مبینا, یہ قرآن نور مبین ہے. دیکھ لیا تم نے دیکھ لیا. بھئی اگر دیکھ لیا ہے تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں, اور اگر نہیں دیکھا تو رک جاؤ. ھدی للمتقین, ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون, ھدی للناس, یہدی للتی ہی اقوم. 4 مقامات پر, مقامات تو بے شمار ہیں, 4 مقامات سے میں نے آیتیں تمہاری خدمت میں ہدیہ کی. قرآن ہدایت ہے. اور اب آواز دی انزلنا الیکم نورا مبینا, یہ قرآن نور مبین ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو قرآن ہدایت بھی ہے نور بھی ہے. جہاں ہدایت ہوگی وہی نور ہوگا, جہاں نور ہوگا وہی ہدایت ہوگی. اب میں سننے والوں کو روک رہا ہوں, اگر اب بھی یقین نہ ہو تو پھر قرآن کی طرف چلو. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا. دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں, اور ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں. ذرا دیکھتے چلو کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے ایک ایک لفظ کو بڑھتا ہے اور استعمال کیا ہے. مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. حبیب یہ کتاب کیا ہے؟ نور ہے. حبیب ایمان کیا ہے؟ نور ہے. قرآن بھی نور, ایمان بھی نور. بس سچی بات ہے, قرآن بھی نور, ایمان بھی نور. اچھا, سورہ نور 24واں سورہ ہے قرآن کا, اور اس سورہ میں پروردگار نے آواز دی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنور یہد اللہ لنورہ من یشاء.
آرام سے سننا، خدا کی قسم بڑے نازک مرحلے پہ اب لے کے آ گیا ہوں. اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ نور، وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. اللہ نور، کتاب نور، ایمان نور. تو جب قرآن نور مکمل ہے تو اسے برداشت وہی کرے گا جو نور مکمل ہو. پہنچ رہا ہے یہ میسج، قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے. دیکھو آیتوں سے ریلیٹ کر رہا ہوں اور انہیں اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھتے چلے جانا. بھائی سننا اس لیے کہ یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. مثل و نور ہی، اس کے نور کی ایک مثال ہے، اس کے نور کی مثل ہے نہیں، مثال ہے. مثل کے معنی ذات جیسا ہونا اور مثل کے معنی صفات جیسا ہونا. یہ جملہ جو میں نے کہا ہے نا، یہ جملہ بہت پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. مثل کے معنی ذات جیسا ہونا، مثل کے معنی صفات جیسا ہونا. لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں، تو مثل تو کوئی نہیں ہے. واللہ المثل الاعلی، البتہ مثل اس کے ہیں. اس کا مثل تو کوئی، ذات جیسا تو کوئی نہیں ہے، لیکن صفات جیسے تو ہیں. اگر صفات جیسے نہ ہو تو اللہ پہچانا کیسے جائے؟ تو مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اب سنو اللہ کے نور کی مثال کیا ہے. ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اس چراغ کے اوپر ایک فانوس ہے، اور وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے وہ انتہائی روشن ہے. وہ فانوس روشن ستارے کی طرح جگمگا رہا ہے. بھائی توجہ رکھنا. اور اسے جو تیل مل رہا ہے، اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرے کا تیل ہے. کوئی مبارک شجرا جس کا تیل اس چراغ کو مل رہا ہے. اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے. خانہ کعبہ میں علی کو دوشے محمد کی بلندی سے بت توڑتے ہوئے دیکھو. سننا سنتے چلو. آج مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ میں نے آیات زیادہ ہدیہ کر دی، لیکن مجبوری ہے. میں 2 سال قبل شہر لاہور میں، پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے نا، ایک عشرے سے خطاب کر رہا تھا، خمسی سے. دوسری تقریر میں میں نے آیتیں کچھ زیادہ پڑھ دی، تو وہاں جیالے بیٹھے ہوئے تھے. جیالے، ایک ان میں سے بولا کہ علامہ صاحب آج آپ نے آیتیں بہت زیادہ پڑھ دی، کتنی یاد رکھیں گے؟ میں بات معقول ہے، مجھے معاف کر دینا، آج آیتوں کا تناسب کچھ بڑھ گیا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے آیتیں زیادہ پڑھ دی، کتنی یاد رکھیں گے؟ ہم نے کہا بھائی تمہیں نے تو کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، اب قیامت تک بھگتتے رہو. تو
اب ظاہر ہے کہ سلسلے کو میں یہاں روکوں گا اور نور پر پھر اگر زمانے نے موقع دیا تو کل عرض کروں گا انشاءاللہ. کل عرض کروں گا. بھائی توجہ رکھنا. اب یہ انشاءاللہ جو نکل گیا ہے نا بھائی اس میں بات کو روک دوں گا. تو آج سمجھ میں آ گئی. یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اسے جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرے سے مل رہا ہے. کوئی شجرہ ہے, ٹھیک ہے نا. یکادو زیتھا یضیء. بھائی سنو گے ترجمہ؟ صرف ترجمہ کروں گا, صرف ترجمہ کروں گا, سمجھنا تمہارا کام ہے. یکادو زیتھا یضیء, اس کو آگ مس نہیں کرتی, وہ خود بخود روشن ہے. اب ترجمہ کروں. لو لم تمسسہ نارن نور علی نور. اگر بیچ میں آگ نہ آ جاتی تو نور کے بعد نور ہی آتا. دیکھو اب اس سے زیادہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. لو لم تمسسہ نارن, اگر بیچ میں آگ مس نہ کر دیتی تو نور کے بعد نور ہی آتا, لیکن نار نے آ کر نور کو نور سے الگ کر دیا. بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. یہد اللہ لنورہ من یشاء. یہ انشاءاللہ پہ آیا ہوں. اب اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف. جہاں ہدایت ہے وہاں نور ہے, جہاں نور ہے وہاں ہدایت ہے. ہر ایک کی ہدایت نہیں کرتا. من یشاء, جو مشیت میں گزر جائے اس کی ہدایت کرتا ہے. میں یہی روکوں گا بات کو, اور ذرا سا میرے ساتھ چلتے رہنا. مشیت کے معنی تو جانتے ہو نا, اللہ کا ارادہ, اللہ کی چاہ. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جن کے لیے وہ چاہتا ہے, جو مشیت میں گزر گئے ہیں کہ ان کی ہدایت ہونی چاہیے, وہ ہدایت کرتا ہے. سورہ نحل میں 16واں سورہ 9ویں آیت آواز دی وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. پوری آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. لو شاء, اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے راستے کی حفاظت کرے. اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے راستے کی حفاظت کرے. وَمِنْهَا جَائِرٌ, دنیا میں بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں. اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سیدھے راستے کی حفاظت کرے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اگر وہ چاہتا تو 100% انسانیت کی ہدایت کر دیتا, لیکن نہیں چاہا. سنتے جاؤ سنتے جاؤ, اس لیے کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے, 10 دقیقوں میں بات کو مکمل ہونا ہے. لو شاء لہداکم اجمعین, اگر اللہ چاہتا تو پوری انسانیت کی ہدایت کرتا, لیکن اللہ نے نہیں چاہا. یخلق ما یشاء, سننا بھائی سننا, یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے. یہ چاہ دیکھ رہے ہو اللہ کی بھائی, اگر اللہ کی چاہ سمجھ میں آ گئی میری گفتگو تمام ہو گئی. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے, جیسا چاہتا ہے ویسا خلق کرتا ہے. چاہ اللہ کی مشیت. دو آیتیں ہو گئی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مالک تو جسے چاہے ملک دے دے, جسے چاہے ملک کو چھین لے, جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے ذلیل کر دے. بھائی یہ مشیت دیکھتے جا رہے ہو. اب چوتھی آیت سنو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کی چاہے ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف. تو بنیادی عمل اس دنیا میں اللہ کی چاہ ہے. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو, بڑے آرام سے آئے ہو نا. تم سوچ رہے ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, تو میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی عمل اس پوری دنیا میں اللہ کی چاہ ہے. چاہ بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. میں کل اس مقام پر محرم کی 5ویں مجلس سے خطاب کروں گا. سن لیا تم نے؟ خدا کی قسم میری کیا مجال ہے کہ میں 5ویں محرم کو خطاب کروں گا, یہ کہہ دوں انشاءاللہ کروں گا.
پہنچ گیا یہ میسج پہنچ گیا. کل میں 5ویں محرم کو اسی ممبر سے 5ویں محرم کی تقریر انشاءاللہ کروں گا. اگر صرف یہ کہہ دوں کہ کروں گا یہ تکبر ہے, یہ گستاخی ہے اس کی جناب میں. انشاءاللہ کروں گا. اگر انشاءاللہ کے معنی اگر اللہ نے چاہا. آ گئے یہاں تک میرے ساتھ یہاں تک آ گئے. میری کیا حقیقت ہے؟ میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, خدا کی قسم. پروردگار نے محمد عربی سے کہا, سورہ کہف 18واں سورہ قرآن کا, لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. دیکھو محمد میرے حبیب, کل کی بات نہ کرنا کہ یہ کروں گا, کل کی بات نہ کرنا. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا, خبردار میرے محمد, کل کی بات نہ کرنا کہ میں یہ کروں گا. الا ان یشاء اللہ, کہنا کہ انشاءاللہ یہ کروں گا. تو محمد کو بھی حکم یہی ہے کہ جب کل کی بات کرو تو انشاءاللہ کہو. اور میرا محمد یہ کہتا ہے کہ میں کل میں علم دوں گا اور انشاءاللہ نہیں کہتا. یعنی کتنا نازک مرحلہ فکر ہے. یعنی عجیب بات ہو گئی. وہ آیت ذہن میں رکھنا اور جا کے دیکھنا اس کا ترجمہ. لا تقولن, نون کے اوپر تشدید ہے. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا, تشدید ہے. ٹھیک, تقولن اور آگے کیا ہے؟ غدن, کل کی بات. غد کے معنی کل کی بات نہ کرنا, جب کرنا انشاءاللہ کہہ کے کرنا. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ لأعطین, یہاں بھی نون پہ تشدید ہے. لأعطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ والرسول لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. کل میں علم عطا کروں گا ایک ایسے شخص کو جو مرد ہوگا. انشاءاللہ عطا کروں گا نہیں, انشاءاللہ عطا کروں گا نہیں, کل میں علم عطا کروں گا. یا رسول اللہ, آپ کو حکم تھا کہ آپ انشاءاللہ کہیں, یا آپ انشاءاللہ کیوں نہیں فرماتے؟ کہا کہ بھئی اگر یہ میرا جملہ ہوتا تو میں ضرور کہتا یہ جملہ ہی خدا کا ہے. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, میری تقریر آج اختتام پذیر ہوئی. ظاہر ہے کہ 2 دقیقے چاہیے مجھے مصائب کے لیے, لیکن جملہ نامکمل رہ جائے گا. میں کہاں کیا کہتا ہوں اب میرے دماغ میں محفوظ نہیں رہتا, لیکن ایک جملہ تو کہوں گا, لأعطین رایۃ غدا. سنو مسلمانوں سنو, علم عطا کروں گا, عطا دوں گا نہیں, علم عطا کروں گا. اور عطا وہ جو پانے والے کی ملکیت بن جائے. علم وہ, میں توجہ, وہ علم عطا کروں گا, وہ علم عطا کروں گا, دوں گا نہیں, وہ علم عطا کروں گا. اور عطا وہ جو پانے والے کی ملکیت بن جائے. علم علی کو دیا نہیں ہے, اگر دیا ہوتا تو واپس لے لیا ہوتا. پہلے کی تاریخ تو یہی ہے نا کہ دیا لے لیا. پہلے کی, اس سے علی سے پہلے کی تاریخ تو یہی ہے نا کہ دیا لے لیا, پھر لے لیا. اور اب دوں گا نہیں, عطا کروں گا. اور عطا وہ جو پانے والے کی ملکیت بن جائے. عالم علی کو عطا ہو گیا, اب قیامت تک علی سے باہر نہیں ہوگا. یہی سبب ہے کہ آج بھی عالم علی کے دوستوں کے گھر پہ نظر آتا ہے, دشمنوں کے گھر پہ نظر نہیں آتا.
یہی تو فیصلہ ہے. یہ الگ ہی فیصلہ ہے کہ کدھر حق ہے کدھر باطل ہے. کلمے سے فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے یزید کی فوج میں بھی تھے اور کلمہ حسین کی فوج بھی پڑھ رہی تھی. نمازیں فیصلہ نہیں کرتی، فوج یزید میں بھی نمازیں تھیں، ٹھیک ہے نا، اور فوج حسین میں بھی نمازیں تھیں. عالم ہی تو فیصلہ ہے. بھائی دیکھو، اب میں جس مرحلے پہ تمہیں لے آیا ہوں، اب اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تفصیلی مسائل میں جاؤں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں روز عاشور کی 2 گواہیاں سنا دوں اور تم سے اجازت لے لوں. اللہ گواہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ گواہ ہے، حضرت عباس گواہ ہیں، کہتے جملہ سننا، جملہ 2 گواہیاں سناؤ تمہیں روز عاشور کی، فیصلہ خود کرو گے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. جب حسین نے علی اکبر کو بھیجا ہے تو اپنی ریش مطہر اپنے ہاتھوں پہ لی اور کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، مالک تو گواہ رہنا کہ اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کے مشابہ ہے. مالک تو گواہ رہنا کہ میں اس بیٹے کو، تو گواہ رہنا مالک، تو گواہ رہنا. حسین نے اللہ کو گواہ بنایا ہے. اور روز عاشور ایک مرتبہ پسر سعد نے اپنے غلام سے کہا کہ پرچم فوج کا سامنے لاؤ. جیسے ہی پرچم فوج کا سامنے آیا ہے نا تو پسر سعد نے اپنی کمان اٹھائی، ترکش سے تیر نکالا، تیر جوڑا کمان میں اور کہنے لگا لشکر والو گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف پھینکنے والا میں ہوں، اور اس کی گواہی یزید کے دربار میں دینا تاکہ مجھے پہلا انعام ملے. یہ گواہیاں دیکھ لی. حسین نے خدا کو گواہ بنایا، پسر سعد نے لشکر والوں کو گواہ بنایا. جیسے ہی کہا نا کہ پہلا تیر میں پھینکوں گا اور تم گواہی دینا یزید کے دربار میں، یہ کہہ کے اس نے تیر پھینکا. اور فقط ایک تیر نہیں، اب لشکر والوں کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی انعام ملے. 4000 تیر انداز تھے اور 4000 تیر چلے، اور ادھر روکنے کے لیے 72 سینے بھی نہیں تھے. دیکھو یہ جملہ جو میں نے کہا ہے، میں تو ذہنی تربیت چاہتا ہوں نا نوجوانوں کی. یہ جملہ جو اتفاقاً میں نے کہہ دیا ہے، اس جملے کا مطلب تو سنتے جاؤ کہ ادھر سے 4000 تیر چلے اور ادھر سے روکنے والے 72 سینے بھی نہیں تھے. یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان 72 شہیدوں میں ایک وہ ہے جو 6 مہینے کا تھا. ادھر سے دو چار جملے. ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی، ادھر اصحاب حسین میں سے ایک نے دوسرے کو پکارا، حبیب نے زہیر کو پکارا، زہیر وہ دن آ گیا جس کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے، جس کے لیے ہم زندہ باقی ہیں اب تک، وہ دن آ گیا. کہا کیا کریں؟ کہا ایسا کرو کہ جن فوجیوں کے پاس گھوڑے ہیں وہ خیام حسینی کے سامنے گھوڑوں پہ بیٹھ جائیں. طویل بات نہیں کروں گا. بیٹھ گئے سارے اصحاب جن کے پاس گھوڑے تھے. پوری حسین کی پوری فوج کے پاس گھوڑے نہیں تھے. فوج ہی کیا تھی؟ کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ بچے. فوج ہی کیا تھی؟ تو پوری فوج کے پاس حسین کے کوئی گھوڑا نہیں تھا، اتنا کہ فیکس ہر انسان پہ تقسیم ہو جائے. کچھ لوگوں کے پاس گھوڑے تھے، انہوں نے گھوڑے ملائے، کھڑے ہو گئے، لیکن گھوڑوں کے درمیان میں جگہ تھی اور خطرہ تھا کہ تیر وہاں سے حسین تک نہ چلا جائے. تو وہ جو پیادہ سپاہی تھے حسین کے، وہ گھوڑوں کے درمیان اکڑو بیٹھ گئے. جب تیروں کی بارش رکی تو حسین اٹھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا ساتھی زندہ ہے، کون سا ساتھی چلا گیا. ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. حسین نے مڑ کے دیکھا، ایک لاشے پر ایک کنیز بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. کہا یہ کس کا لاشا ہے جس پر عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کسی نے کہا فرزند رسول یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، اور ان کی کنیز ان کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے. کہا مسلم مر گئے؟ کہا نہیں مولا، تھوڑی سی جان باقی ہے. مجھے سننا تھا کہ دوڑتے ہوئے حسین مسلم کے قریب آئے. مسلم کے قریب آنے کے بعد ان کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا.
کہا مسلم کیسے ہو؟ کہا مولا حق ادا ہو گیا. بھائی سننا، دو جملے. مسلم کیسے ہو؟ کہا مولا حق ادا ہو گیا. حسین جواب کیا دے؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اتنے میں دوڑتے ہوئے حبیب نے بظاہر آئے اور کہنے لگے مسلم تمہاری بیوی خیمے میں ہے، تمہارا 5 سال کا بچہ خیمے کے اندر موجود ہے، تم دنیا سے جا رہے ہو، اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو کر دو، ہم پورا کریں گے. ایک مرتبہ مسلم نے آنکھ کھولی اور اشارہ کیا، اسی کا بہادر مظلوم، بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ. آخری جملہ سنو، تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، بس ایک جملہ کہوں گا اور تقریر ختم ہو جائے گی. رو چکے نا، میں طویل مسائل نہیں پڑھا کرتا. تم نے گریا کیا، مجلس تمام ہو گئی. اسی کا بہادر مظلوم، مسلم نے کہا اشارے سے اور زبان سے یہ 3 جملے ادا کیے، اسی کا بہادر مظلوم. مجھے بیوی کے لیے کوئی وصیت نہیں کرنی، مجھے 5 سال کے بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں کرنی. میری وصیت ہے تو بس اتنی کہ میرے بعد میرے مظلوم مولا کا خیال رکھنا. یہ کہا، موت کی ہچکی آئی، مسلم دنیا سے گزر گئے. حسین نے سر رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا، یہ کہہ کے اٹھے. اور اب حسین نے ایک منظر دیکھا کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک 5 سال کا بچہ جس کے کمر میں تلوار حمایل تھی وہ دوڑتا ہوا نکلا، کسی کو سلام کیا خیمے میں اور بھاگنے لگا مقتل کی طرف. حسین نے کہا ارے میرے ساتھیوں یہ کس کا بچہ ہے جو مقتل کی طرف جا رہا ہے؟ کہا مولا یہ مسلم کا بیٹا ہے. کہا اسے پکڑ کے لاؤ. اصحاب دوڑے، 5 سال کے بچے کو لائے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب اصحاب بچے کو لائے تو پیار سے لائے ہوں گے، چمکار کے لائے ہوں گے، تماچے تو نہیں مارے ہوں گے، گوشوارے تو نہیں نوچے ہوں گے. وہ مسلم کے بیٹے کا مقدر تھا، یہ حسین کی بیٹی کا